السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. ہر وقت کبھی اسفن کبھی ایمان کی باتیں پورے ولی ہاؤس میں گونجتی رہتی. ایمان کیسی پورے گھر کو خوبصورت بنا دیتی تھی. اس وقت بھی وہ دونوں چاندنی رات میں چھت پہ موجود تھے. اسفن ایمان کو وائلن کی وہ دھنیں بجا کر سنا رہا تھا جو وہ مناہل بخاری کو USA میں سناتا تھا. واو اسفن، بہت بہت خوبصورت، میں تو تمہاری بگ فین بن گئی ہوں، وہ تالیاں بجا کر بولی. مادام، بندہ تو خود آپ کا غلام ہے، آپ میری فین کہاں؟ اسفن نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکایا تھا. ایمان بھی ہنسنے لگی. مجھے ایک کپ کافی چاہیے، میں ابھی لائی. وہ تیزی سے نیچے کچن میں آ گئی تھی. تو ہی میرا دین ایمان ہے، رب کا شکرانہ، مدھر لہجے میں گنگناتا ہوا اسفن کچن میں ہی آ گیا. نگاہیں ایمان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. اس سنڈے کو گاؤں چلتے ہیں بس، وہ مسکرا کر بولا. جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے کر لیں. ویسے آج تاریخ کیا ہے؟ ایمان نے پوچھا تو اسفن نے تاریخ کیلنڈر سے دیکھ کے بتائی. 28 اکتوبر ہے آج. ایمان کا دل جیسے زور سے دھڑکا تھا. اس نے چونک کر اسفن کی طرف دیکھا اور پھر کافی اس کے ہاتھ میں پکڑا کے مسکرا دی. آج اسفن کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا. وہ آفس سے آتے ہوئے بہت خوش تھا. 10-15 دن میں جو دوستی اس نے ایمان سے کر کے اپنی زندگی کو بدلا تھا، تو وہ آج ایمان کو واضح الفاظ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کو کس قدر شدید محبت ہو گئی ہے ایمان سے. وہ اس کی بیوی ہے اور وہ بہت پیار سے اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا. وہ گھر آیا تو جیسے اس کو پورا گھر مہکتا ہوا محسوس ہوا تھا. وہ بے صبری سے ایمان کو ڈھونڈتا ہوا لاؤنج، ڈرائنگ روم اور پھر کچن میں آ گیا. کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ. پر آج یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ آج تو اسفن یارولی کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا. طلاق. وہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر گئی تھی اکیلی؟ اس کو اسفن پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا. مجھے زندگی کی طرف لے جا کر خود کیوں دور ہو رہی ہے وہ؟ پر اس کی خوشی بھی بہت اہم تھی. اسفن کمرے میں چلا گیا. وہ کاغذ لفافے میں رکھا جس پر کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنی زندگی کا فیصلہ تحریر کر چکا تھا، کیونکہ ایمان نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا. وہ لاؤنج میں آیا اور انویلپ ایمان کی طرف بڑھا دیا. یہ لو. آنسو آنکھوں میں تھے. ایمان نے بھی خاموشی سے انویلپ تھاما اور اگلے 15 منٹ بعد وہ اسفن یارولی کے گھر سے جا چکی تھی. ایمان جانتی تھی پورے خاندان میں جو اس کا ایک نام تھا، ایک عزت تھی، ساکھ بنی ہوئی تھی. اسے اس کا بخوبی احساس بھی تھا. اسی لیے گو مگو کی حالت میں تھی کہ کسی بھی طرح ماں کو اپنی طلاق کے بارے میں بتا دے. اتنی بڑی بات جب خاندان بھر میں پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے والد پہ کیا گزرے گی؟ بھائی کیا سوچے گا؟ وہ گھر تو آ گئی تھی پر یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے. امی کو کہا کہ اسفن ٹور پر ہے اسلام آباد، اس لیے وہ یہاں آ گئی ہے. پوری فیملی خوش ہوگی کہ ان کی پیاری بیٹی کچھ دن ان کے ساتھ گزارے گی. 2 راتیں اس نے جیسے تیسے گزار لی تھیں، پر آج اس کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا. مجھے معاف کر دینا اسفن یارولی، میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں مجبور تھی. اس نے اپنی الماری کھولی اور ایک ڈائری نکال لی جس کے پہلے پیج پہ ہی 2 نام لکھے تھے، ایک ایمان گردیزی، دوسرا احمد خان. وہ احمد خان کے نام پہ ہاتھ پھیرنے لگی. 30 اکتوبر 2012 احمد کے واپس آنے کا دن. 1 سال پہلے گیا تھا. یونیورسٹی کے 1 سال میں اس کو پتہ بھی نہ چلا تھا کہ وہ کیسے احمد خان سے اتنی شدید محبت کرنے لگی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ گہرا ہو گیا تھا. وہ ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا تھا جس کو اچانک کسی دوست کے تھرو انگلینڈ جانے کا موقع ملا تو وہ جانے کو تیار ہو گیا. جیسے تیسے کر کے باہر کا ویزا بنوایا. ایمان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی. تمہارے لیے تو جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے آتے ہی تمہارے والد سے تمہارا ہاتھ مانگ سکوں. ایمان جی. وہ گردن ہلا گئی. ہم محبت کو آزمائیں گے،
ہم پورا سال ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تڑپ دیکھیں گے محبت میں کتنی ہے۔ وہ بھی اس کی رضامندی چاہ رہا تھا۔ جی وعدہ، محبت جیت جائے گی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا تھا اور وہ اپنا وعدہ تو پورا کر چکی تھی، پر پتہ نہیں احمد اس کا اعتبار کرے گا بھی یا نہیں۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اور پھر اگلے ہی دن وہ احمد خان کے سامنے بیٹھی تھی۔ احمد نے وطن آتے ہی اسے کانٹیکٹ کیا تھا اور اسے ایک ہوٹل میں بلایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ایمان، میں نے تمہیں کتنا مس کیا ہے، وہ گہرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ایمان نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میری ہر سانس میں شامل تھی تم ایمان، وہ تڑپ رہا تھا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں احمد کے پیچھے کیا ہوا تھا؟ میں صرف ایمان نہیں رہی، مسز اسفند ایمان بن گئی ہوں۔ ایمان کا دل کانپ رہا تھا کہ زبان کھولے تو کیسے کھولے۔ یار اپنے ملک سے، اپنے پیاروں سے دور رہنا بہت مشکل ہے۔ مجھ سے پوچھو کیا گزرتی تھی مجھ پر۔ احمد بولے جا رہا تھا جبکہ ایمان سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ایمان رو کیوں رہی ہو تم؟ بتاؤ نا۔ اس کی بات سن کر وہ ادھر ادھر دیکھ کر سختی سے بولا تھا۔ ایمان سنجیدگی سے اس کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تم کیوں پریشان ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر تھا؟ تمہاری 2 مہینے پہلے شادی ہو گئی، مجھے اطلاع مل گئی تھی۔ احمد بول رہا تھا یا ایمان کے بہت قریب جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میری غیر موجودگی میں اپنے پیرنٹس کے سامنے کس طاقت، حوصلے اور مضبوط فیصلے کے ساتھ میرا نام لے سکتی ہو۔ تمہاری محبت میں کتنا دم خم ہے، تمہاری زندگی میرے بغیر کتنی ادھوری ہے، وہ بولے جا رہا تھا۔ ایمان کے دل پر برچھیاں چلایا جا رہا تھا۔ پر نہیں ایمان، تمہیں مجھ سے محبت تو تھی، مگر بہت کمزور، بالکل عام سی محبت۔ میں روز فون دیکھتا تھا کہ شاید ایمان کا فون آ جائے کہ احمد تم واپس آ جاؤ، میں صرف تمہاری ہوں۔ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تم نے وعدہ ضرور نبھایا پر محبت نہیں۔ ایمان کو کسی نے پاتال میں لا پھینکا تھا، وہ رو رہی تھی۔ پر ایمان، میں آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ تم اب جہاں ہو ادھر ہی خوش رہو، عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایمان پاتال میں دھستی چلی جا رہی تھی۔ ایمان میں فیصلہ کر کے آیا ہوں، میں امی ابو کی مرضی سے شادی کر کے اگلے ہفتے واپس چلا جاؤں گا۔ اب وہ جہاں تھی وہاں صرف اندھیرا تھا، صرف اندھیرا۔ اس کو سانس بھی نہیں آ رہا تھا، وہ ایک بھی لفظ نہیں بول پائی تھی۔ احمد بھی اٹھ کے جا چکا تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے کرسی سے اٹھی تھی، حواس پہ قابو نہ پاتے ہوئے نیچے زمین پہ آ گئی۔ آنکھ کھلی تو سبھی موجود تھے۔ امی خفگی اور تشویش سے بول رہی تھی، ہو کیا گیا تھا تمہیں ایمان؟ کس نے کہا تھا اکیلی دوستوں سے ملنے چلی جاؤ وہاں تم؟ وہ اٹھی اور ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ میں نے کیا کر لیا؟ میں اپنی ماں کو کیسے بتاؤں؟ میں اس دنیا کی سب سے بری بیٹی ہوں، میں نے سب کی عزت تباہ کر دی ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی اور بنا آواز کے بول رہی تھی، آرام کرو، خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ احمد گردیزی نے پیار سے بیٹی کو لٹا دیا تھا۔ بس امی میں ڈر گئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ اس نے حواس بحال کر کے بس اتنا ہی کہا تھا۔ رات کو وہ بھیگی پلکوں کے ساتھ چھت کو گھور رہی تھی۔ جب شادی ہوئی تھی سوچا تھا کہ اب احمد کا نام زندگی سے نکال کر ماں باپ کے فیصلے کو کامیاب بنائے گی، پر اسفند کا پہلی رات کا رویہ اور باتیں دیکھ کر اور سن کر ہی اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے ہے ہی وہ احمد کے لیے بنی، پر آج ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اسفند یار کا دل بری طرح توڑ کر آئی ہے۔ اسفند کے ساتھ بتائے 2 ماہ، 2 صدیاں کیوں لگ رہے تھے؟ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سیل بج اٹھا۔ اسے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کان سے لگایا، ہیلو، السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈ، ہاؤ آر یو؟ علی کی کال آئی تھی کہ آپ ہی کافی بیمار ہو گئے ہیں، آر یو اوکے؟ مانوس سا لہجہ اور نہایت فکر مند آواز، ایمان آپ ٹھیک ہو؟ وہ بے چین تھا۔ ایمان نے تڑپ کے فون بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کوئی اور رشتہ نہ صحیح، دوستی کا رشتہ تو قائم ہے نا ایمان؟ فوراً ٹیکسٹ آیا تھا مگر ایمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے دن وہ اپنی یونیورسٹی فیلوز کے سامنے بیٹھی تھی جو اس کو حیران اور پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی
اور تڑپ اٹھی تھی۔ یار انسان کسی سے مشورہ ہی کر لیتا ہے، تم پاگل ہو گئی تھی کیا؟ یہ تم نے کیا کیا ایمان؟ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، طلاق کا سوچا کیسے؟ وہ بے یقین سی تھی۔ جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے نا تو یہی سب کچھ سمجھ آتا ہے، ایمان نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اور احمد خان جو اپنی پارسائی محبت کے دعوے کر رہا ہے، جانتی ہو تم اس کی اصلیت؟ مجھے 1 ہفتہ پہلے ہی اطلاع ملی ہے کہ انگلینڈ جانے کے 4 ماہ بعد ہی اس نے وہاں شادی کر لی تھی، اور یہاں نا صرف ڈرامے کر رہا ہے شادی کے۔ لڑکی کو ساتھ ہی تو لایا ہے اپنے۔ فروا نے انکشاف کیا تھا۔ ایمان کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ نہیں فروا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ ایسا ہی ہوا ہے، اور تو اور وہ بہت خوش ہوا ہے تمہاری شادی پر۔ نہیں پلیز، وہ زور سے چلائی۔ یہ لو فون پہ بات کرو، صاف صاف پوچھ لو۔ فروا نے احمد کا نمبر ملا کر اسے پکڑایا۔ ہیلو احمد، میں ایمان، وہ بمشکل بولی۔ تم خیریت؟ عام سا لہجہ تھا جیسے جانتا بھی نہ ہو۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے میری شادی سے پہلے ہی شادی کر لی تھی یا اب کرو گے؟ وہ غصے سے چلا کر بولی۔ تمہیں کس نے کہا؟ تم مجھے صرف جواب دو، وہ سختی سے بولی۔ ہاں میں نے کر لی تھی شادی، کیونکہ تمہارے پیرنٹس نے کبھی بھی نہیں ماننا تھا۔ تم صرف میرے لیے ایک خواب اور ایک دھوکہ تھی۔ میں نے حقیقت پسند بنتے ہوئے اپنی پسند سے شادی کی۔ میں شٹ اپ ایڈیٹ، دھوکے باز، فلرٹی، مکار لڑکے۔ ایمان کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ دیواریں ہل گئیں۔ تم نے مجھے چیٹ کیا۔ وہ بپھر گئی۔ یو شٹ اپ، میری زندگی ہے، جو بھی کروں۔ تمہیں شادی کے بعد اب بھی پرانے عاشقوں سے رابطے کرتے شرم نہیں آتی؟ اور تمہیں لگتا ہے تم جیسی عورت کو میں شریک سفر بناؤں گا؟ بے حیا، بے غیرت۔ ابھی احمد اپنی گندی زبان سے اور بھی بہت کچھ نکال رہا تھا کہ ایمان نے فون بند کر دیا۔ فروا، میں برباد ہو گئی۔ وہ فروا کے گلے لگ گئی تھی۔ کمرے میں صرف سسکیاں گونج رہی تھی، اور پھر وہ فروا کے سمجھانے پہ خود کو بہت حد تک نارمل کر کے گھر میں رہ رہی تھی، پر ماں کو فکر لاحق ہو گئی تھی۔ مسز گردیزی زیادہ پریشان ایمان کی بدلی بدلی حالت دیکھ کر ہوئی تھی۔ چپ چپ، الگ تھلگ، اداس۔ یہ ان کی بیٹی تو نہ تھی؟ ایمان، میں بہت پریشان ہوں بیٹا۔ ہفتہ پورا گزر گیا، اسفن تمہیں لینے کیوں نہیں آیا؟ امی فون پہ بات ہوئی تھی، وہ اگلے ہفتے آ جائیں گے، وہ آہستگی سے کہہ کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کسی بھی انسان پر کوئی واقعہ، حالات، کوئی دکھ جب بھی گزرتا ہے، اس کو اس وقت ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دکھ، وہ حالات کتنے تکلیف دہ ہیں، چاہے کسی دوسرے کے لیے وہ بہت عام سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ اسفن کی بات کی باز گشت بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کسی کا دھوکہ دینا، دل توڑنا کبھی بھی عام سی بات نہیں ہو سکتی، یہ زمانہ جتنا بھی آگے گزر جائے۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے لیٹی تھی کہ کاش آنکھ لگ جائے۔ کتنے دن سے جاگ رہی تھی، پر سکون کہاں، کروٹیں بدل بدل کے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اچانک چونک گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ باہر لاؤنج سے جو آواز آ رہی تھی وہ اسفن یار ولی کی ہی تھی۔ اس نے غور سے سنا، یہ اسفن ہی تھا۔ کہیں وہ سب بتا نہ دے گھر والوں کو۔ اس کا دل کانپنے لگا۔ میں باہر نہیں جاتی، وہ ڈر کے کمبل میں ہی لیٹ گئی اور سوتی بن گئی۔ کمرے میں بھی سناٹا تھا۔ ایمان، محبت بھری آواز نے خاموشی توڑی۔ ایمان، دوبارہ بلایا گیا تو ایمان نے ڈرتے ڈرتے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ چہرہ پیلا زرد اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ یہ تم نے کیا حالت بنا لی ایمان؟ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ تڑپ کے چیخ اٹھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ضبط کر کے بولی اور بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ کچھ تو ہے جو چھپا رہی ہو۔ وہ غور سے دیکھتا ہوا اسٹول رکھ کر پاس ہی بیٹھ گیا۔ جس کی تلاش میں نکلی تھی وہ نہیں ملا، جس کے لیے خوشیاں چھوڑائی تھی اس نے یہ حالت بنا دی تمہاری۔ اسفن کے لہجے میں آہ بھی تھی اور تعصب بھی۔ اسفن مجھ سے خدا روٹ گیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا۔ وہ ضبط توڑ کے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔
مجھے خدا کو منانا سکھا کر خود اس کے روٹنے پہ رو رہی ہے۔ وہ حیران تھا۔ اللہ سے مانگنا مجھے تم نے سکھایا، خود کو جھکانا تم نے سکھایا، محبت بھی تم نے سکھائی۔ دیکھو آج میں کتنا بدل گیا ہوں۔ آج خود پہ بھروسہ ہے مجھے، ہر برائی سے خود کو نکال چکا ہوں۔ صرف تمہاری مدد کے باعث ہی میں اس قابل بنا۔ وہ متانت سے بول رہا تھا، بہت اعتماد کے ساتھ، اور وہ شرمندہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا اسفن۔ آخر وہ پھٹ پڑی تھی، ہچکیاں تھی کہ بند نہیں ہو رہی تھی، اور پھر اٹھی اور تیزی سے اپنے بیگ سے انویلپ نکال لیا جو اسفن نے اسے دیا تھا۔ آج میں سب کو یہ دکھا دیتی ہوں، سب کو بتا دیتی ہوں میں ادھر کیوں رہ رہی ہوں۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، بہت جذباتی ہو گئی تھی وہ۔ اوکے بتا دو، پر اس کو کھول کر پہلے میرے سامنے پڑھو، اسفن نے نارملی کہا تو دھڑکتے دل کے ساتھ ایمان نے لفافہ کھول کے پڑھا تھا، اور پڑھتے ہی جیسے کوئی کرنٹ سا لگا۔ اسفن یہ کیا ہے؟ یہ تو تم نے بار بار لکھا ہے کہ تم مجھے کسی صورت بھی طلاق نہیں دے سکتے۔ وہ بے یقینی اور جذباتی انداز سے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہاں میں نے 3 دفعہ یہی لکھا ہے۔ کبھی بھی نہیں ایمان، تمہیں چھوڑنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، پلیز۔ اسفن کے لہجے میں بے پناہ محبت، خلوص اور التجا تھی۔ تو کیا اسفن تم مجھے معاف کر سکتے ہو میرے اس گناہ کے لیے جو مجھ سے سرزد ہوا، بے وفائی کا گناہ؟ میری معافی کیسی ایمان، اور بے وفائی کیسی؟ تو معافی تو تمہیں اللہ سے مانگنی چاہیے نا۔ میں حقیر کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا؟ اور تم نے بھی تو میرے کتنے گناہ، کتنی خطائیں معاف کر کے مجھے سیدھا راستہ دکھایا تھا، میری مدد کی تھی اس اندھیری اور بند گلی سے نکلنے کے لیے۔ تو پھر میں کون ہوتا ہوں آج تم پر کوئی تہمت لگانے والا؟ تم نے ہی تو مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے اسفن، آج تم نے مجھے بھی دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ ایمان نے سر اس کے بازو سے ٹکا دیا تھا۔ تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے سب پتہ ہے ایمان کہ کس نے کس کو زندہ کیا ہے۔ میں نے مانگنا سیکھا ہے، اور پھر جیسے تمہیں مانگا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ تم مجھے ضرور ملو گی، اور دیکھ لو آج تم میری ہو۔ تشکر سے بھرپور لہجہ تھا اسفن کا۔ تھینک یو سو مچ اسفن، مجھے معاف کر دو۔ وہ تڑپ اٹھی۔ مسز اسفن ایمان، یہ رونا دھونا معافی کا پروگرام بند کرو اور تیاری کرو، ہمیں ابھی گاؤں جانا ہے۔ میں تو وہاں جا کر دوبارہ ولیمہ کراؤں گا۔ اسفن کا لہجہ بہت پرجوش اور خوش تھا۔ کیا سچ مچ؟ وہ خوشی سے حیران ہوئی۔ جی ہاں جی۔ اسفن نے پیار سے گردن ہلائی تو ایمان خوشی خوشی پیکنگ کرنے لگی۔ قسمت بھی ان دونوں کو خوش دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ سچ ہے کہ نکاح کا بندھن اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اگر دونوں جیون ساتھی چاہیں تو ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ درگزر اور معافی سے کام لے کر، اور کسی بھی بڑی خطا پر ہدایت کی راہ دکھا کر، شادی شدہ ازدواجی زندگی کو جنت کی طرح خوشگوار اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔